اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا فرسٹ ورلڈ وار اینڈ دا رشین امپائر۔ فرسٹ ورلڈ وار اینڈ دا رشین امپائر۔ جہاں تک فرسٹ ورلڈ وار کا تعلق ہے، چونکہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں رشین ریولیوشن کی بات کر رہے تھے، تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جب چینجز آ رہے تھے تو ایک ایسی آئیڈیالوجی سامنے آ رہی تھی جس کا نام تھا سوشلزم۔ اور سوشلزم نے پہلے تو ویسٹرن کنٹری میں بھی اس نے تھوڑا بہت اپنی جو ہے رفتار پکڑ لی تھی، لیکن رشیا میں آ کر اس کی رفتار جو ہے وہ بہت ساری تیز ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس وقت جو ٹائم آ گیا 1914 کا ٹائم تھا، تو یہ جب وقت آ گیا 1914 کا، تو دنیا میں اس وقت جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس جنگ اور رشیا کی جو امپائر تھا اس کی حالت کیا ہو گئی تھی، تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ جہاں تک جنگ عظیم فرسٹ کا تعلق ہے، یعنی کہ ورلڈ وار فرسٹ، جس کو ہم جنگ عظیم پہلے کہتے ہیں یا پہلے جنگ عظیم کہتے ہیں، تو اس جنگ عظیم کا جو اثرات تھے وہ سارے دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، کیونکہ دنیا میں جو اس وقت جو جنگ تھی، حالانکہ لڑے تو یہ ان ملکوں کے درمیان جو یورپ کے ملک تھے، لیکن اثرات جو اس کے تھے وہ سارے دنیا پہ پڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ جو جنگ لڑی تھی یہ دو گروپس کے درمیان ہوتی ہے، تو دو الائنس کے درمیان تھے، لیکن دونوں الائنس یورپین کنٹریز تھی۔ ایک الائنس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک الائنس میں تھی جرمنی، آسٹریا اینڈ ترکی، اور دوسری الائنس میں تھی فرانس، برٹن اینڈ رشیا۔ یہ تین ملک دوسری طرف تھے۔ تو ان پہلے تین ملکوں کو ہم کہتے ہیں سینٹرل پاورز۔ تو جو تین ملک بعد میں تھے وہ تھے فرانس، برٹن اور رشیا۔ ان کے ساتھ پھر اور دو ملک جڑ گئے جن کا نام تھا اٹلی اینڈ رومانیہ۔ حالانکہ یہ جنگ جو تھی، اگر دیکھا جائے تو یہ سارے ممالک جو ہے یہ یورپین تھے، لیکن جنگ جو لڑی گئی وہ یورپ میں بھی لڑی گئی، یورپ سے باہر بھی لڑی گئی، کیونکہ ان سب ملکوں کا جو تھا اس کو کہتے ہیں گلوبل امپائر۔ اب سوال ہے گلوبل امپائر کس سے کہتے ہیں؟ گلوبل امپائر کا مطلب ہوتا ہے یہ سارے، مطلب اس میں آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھے کہ ان کی کالونیز تھی، دنیا کے بہت سارے ملکوں پہ ان کا قبضہ تھا۔ تو ان کے جو ہے یہ تو یورپین کنٹریز تھی، لیکن ان کا جو قبضہ تھا ان ملکوں کا، وہ بہت سارے ملکوں میں ان ملکوں کا جو چونکہ سپر پاور بھی تھے، مطلب پاور میں تھے، تو انہوں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں پہ اپنے قبضے کیے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے جو تبھی ان کو کہا جاتا تھا گلوبل امپائر۔ تو اس کا مطلب یہ جو جنگ لڑی گئی فرسٹ ورلڈ وار، یہ بالکل یورپ میں بھی لڑی گئی اور یورپ سے باہر بھی لڑی گئی۔ تو اس طرح سے یہ جنگ جو ان کے درمیان ہوئی، تو یہ جنگ جو ہے ایک بہت بڑی جنگ کی شکل اختیار کر گیا، کہ ورلڈ وار کا ساری دنیا اس میں انوالو ہو گئی، تو اس کو تبھی ورلڈ وار فرسٹ کہتے ہیں یا پہلی جنگ عظیم کہتے ہیں۔ اب چونکہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ورلڈ وار فرسٹ اینڈ دا رشین ریولیوشن، رشین امپائر۔ تو رشین امپائر کو چونکہ رشین ریولیوشن پڑھیں، تو رشین امپائر میں کیا، اس ورلڈ وار فرسٹ سے رشین امپائر پہ کیا حالت اس کی حالت کیا ہو گئی؟ تو جہاں تک اس رشیا کے تعلق تھا، تو رشیا جو تھا یہ پہلے جو اگر جنگ کی بات ہم جنگ میں کہیں گے، تو انیشلی جو تھا یہ پاپولر تھا۔ یہاں پہ رشیا میں اگر جنگ لڑ جائے تو لوگوں نے اس کا بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، اس جنگ کا لوگوں نے اپنے ملک کا بہت سپورٹ کیا تھا۔ کس کا؟ چونکہ اس وقت جو امپائر تھا وہ تھا زار نکولس، تو زار نکولس کو لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہوا تھا، لیکن جنگ چل ہی رہا تھا کہ ٹائم اس میں آیا کہ زارز جو تھے، زار نکولس سیکنڈ جو تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کچھ فیصلے خود ہی لیے، یعنی اس نے کنسلٹیشن نہیں کی۔ کس کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کی؟ اس نے ڈوما جو ہے، آپ اسے سمجھو جیسے ہندوستان میں پارلیمنٹ ہوتا ہے، سنسد، اسی طریقے سے وہاں پہ ڈوما تھا۔ تو ڈوما کے جو اس میں بہت ساری پارٹیز ہوتی تھے، ممبرز ہوتے تھے، تو ان سارے ممبرز نے ڈوما بنایا تھا۔ تو اس ڈوما کے ممبرز جو تھے، اس نے ان سے نہیں پوچھا، تو اس نے خود سب فیصلے کیے۔ تو اس وجہ سے جو اس کا سپورٹ تھا وہ دن بدن کم ہوتا گیا، کیونکہ اس نے جب ڈوما سے پوچھا نہیں، اس میں بہت ساری پارٹیز کے ممبران تھے، تو زار نکولس نے سارے فیصلے خود ہی کر لیے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ اس کا جو سپورٹ مل رہا تھا اس زار نکولس کو ورلڈ وار سیکنڈ میں لوگوں کا، وہ سپورٹ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اب کم ہونے لگا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو رشیا میں، تو چونکہ رشیا جو ہے یہ جنگ لڑ رہا تھا، اپوزٹ اس کے تھا جرمنی، اور اس کے ساتھ تھا آسٹریا اور ترکی، تو ان کے اپوزٹ لڑ رہا تھا۔ تو جرمنی چونکہ اس کے زیادہ نزدیکی ہمسایہ ملک تھا، تو اس کے ساتھ اس کے جو سمبند تھے وہ زیادہ تیز ہو گئے، اور لوگ جو رشیا کے تھے ان کے دل میں جرمن کے خلاف بہت زیادہ نفرت شروع ہونے لگی۔ تو اس نفرت میں آپ اتنی نفرت اس کی، مطلب جرمنی کی اینٹی جرمنی کی، مطلب ان کے دل میں ایسے جذبات اتنے ابھرنے لگے کہ آپ ایسے بھی سمجھ لو کہ انہوں نے جہاں پہ ان کو لگا کہ یہ جرمن نیم ہے، انہوں نے جرمن نیم کو چینج کر کے رشین نیمز پہ کیا۔ جیسے میں آپ کو کہوں گا ایک نیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرس برگ۔ کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ پیٹرس برگ۔
تو پیٹرسبرگ کا جہاں تک تعلق ہے تو پیٹرسبرگ کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ جرمن نیم ہے سینٹ پیٹرسبرگ. تو اس کو مطلب اتنی مطلب ان میں جرمن کے خلاف نفرت شروع ہوئی کہ انہوں نے اس پیٹرسبرگ کا نام چینج کر کے اس کا رکھا, یہ جرمن نیم تھا تو اس کا انہوں نے رکھا پیٹروگارڈ. کیا رکھا اس کا؟ پیٹروگارڈ اس کا نام رکھا. تو اسی طریقے سے آپ ایسے سمجھ لو کہ لوگ جو ہے چونکہ زار نکولس نے ایک غلطی کی کہ اس نے ڈوما سے نہیں پوچھا, تو لوگوں میں جو ہے بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے. ایک تھا سرینا الیگزینڈراس جو تھا تو جرمن اوریجنس کے تھے, تو انہوں نے کیا کہا جو ہے وہ بھی تھے. تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ تھے جو مثلا کرسچن میونٹی کے اس طریقے سے مونکس بھی تھے. تو ان میں جو ہے دن بدن اس گورنمنٹ کے خلاف مثال کے طور پر ایک طرف تو جرمنی کے خلاف اور دوسری طرف اس رشین گورنمنٹ کے خلاف جو ہے ان کے دل میں اور بھی نفرت بڑھنے لگی. تو یہاں جو جنگ چلی جا رہی تھی رشیا کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو جنگ اس وقت چلی جا رہے تھے, تو یہ جنگ جو تھی یہ الگ الگ طریقوں پہ کھیلی جاتی تھی. ایسٹرن دنیا میں جو تھے وہ ایک طرح سے یہ جنگ کھیلی جاتی تھی, اور جو ویسٹرن میں تھے وہاں پہ دوسری طریقے سے یہ جنگ کھیلی جاتی تھی. لیکن ویسٹرن میں بہت سارے ہتھیاروں کا ان کا سامنا ہوتا تھا, بہت سارے ہتھیار بڑے بڑے ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے. اتنا ہی نہیں کہ آرمی استعمال کی جا رہی تھی, ان کے ساتھ بڑے بڑے مطلب جو بھی اس وقت کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اکوپمنٹس تھے وہ استعمال کیے جا رہے تھے. تو اس سے کیا ہوا تھا, یہ جو بیٹل فیلڈ جو تھے وہاں پہ بہت زیادہ کیجویلٹی ہوئی, یعنی نقصان ہوا, کیجویلٹی کلنگ ہوئی. تو اتنا ہی نہیں کہ ڈیفیٹس وار شاکنگ اینڈ ڈیمورلائزنگ, اتنی زیادہ نقصان ہوا کہ کیا ہم کہیں گے کہ رشیا کی آرمی جو ہے جرمنی سے اور آسٹریا سے انہوں نے ان کی آرمی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. رشیا کی آرمی میں تقریباً 2 سال میں 1914 سے لے کر 1916 میں تقریباً رشیا کے ایک ہی ملک میں 7 ملین لوگ مارے گئے اس جنگ کے ذریعے. تو یہاں سے جو ہے آرمی جو حالانکہ انہوں نے پھر اپنے ہی ملک میں چونکہ ان کی جو فصلیں تھے, آپ ایسے سمجھو کہ فصلوں کا جو کلر ہوتا تھا اس کلر پہ جرمنی والوں آسٹریا والوں نے اس نے اسی طریقے کی اپنی وردی ڈیولپ کی ہوئی تھی تاکہ وہ ان میں چھپ کر کے بیٹھ کے رشیا کے اوپر وار کر رہے تھے. تو رشیا کی جو اتنی کیجویلٹی ہوئی تقریباً 7 ملین تک کی کیجویلٹیز ہوئی. تو پھر کیا ہوا کہ یہ 7 ملین جو کیجویلٹیز ہوئے, تو رشیا جب ان کو زیادہ کیجویلٹی نقصان ہوا تو انہوں نے اپنی جو فصلیں ہیں اس کو کاٹ دیا. تو اس کی وجہ سے جہاں کی جو لوگ تھے ان کو بھی اس فصلوں ان کا نقصان اٹھانا پڑا. تقریباً انہوں نے اتنی فصلیں ڈسٹرائی کی اور مکان انہوں نے ایسے بلڈنگز انہوں نے ڈسٹرائی کیا کہ تقریباً 3 ملین ہو گئے ریفیوجیز, یعنی 3 ملین ریفیوجیز بن گئے کیا رشیا میں جن کا نقصان ہوا ہے. سچویشن اتنی کریں کہ گورنمنٹ اور دوسری طرف سے زار اور ڈوما جو پارٹیز تھے ان کے درمیان جو سچویشن تھی وہ بھی اب کیا دن بدن اور بھی مثلا ان کے درمیان اور بھی ٹکراؤ بڑھنے لگا. تو یہ جو جنگ تھا جو سولجرس تھے, تو سولجرس نے اب جب اتنی جنگ ہے سولجر ڈیڈ ناٹ وش ٹو فائٹ سچ اے وار. اب جو مطلب 7 ملین کے لوگ فوجی مارے گئے ان کے آرمی جو تھے, تو لوگ جو تھے مطلب یہ جو سولجرس تھے اب اتنا نقصان ہونے کے بعد یہ اتنے ڈیمورلائز ہو گئے, یہ اتنے پسپا ہو گئے, یہ اتنے پشت ہو گئے کہ یہ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ اب مطلب ان کی مطلب اتنی درگھٹنا ہوئی, اتنی حالت ہوئی کہ یہ اب جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے ریشین آرمیز. تو یہ جو جنگ تھی تو اس کے اتنا ہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ ریشین انڈسٹریز جو ہے اس پہ بھی سیور امپیکٹس پڑ گئے. سیور امپیکٹس مطلب ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے نقصان ہونا, ایک تو ہوتا ہے اثر ہونا, دوسرا ہوتا ہے بہت زیادہ اثر ہونا. تو ریشیا کی انڈسٹری جو ہے ان پہ بہت زیادہ اثر ہوا. ریشیا کی جو اون انڈسٹریز تھی چونکہ وہ کم تھی ان نمبرز تھی, ملک جو تھے واز کٹ آف فرام ادر سپلائرس. دوسرے جو سپلائرز تھے انڈسٹریل گوڈز تھے جرمنی کنٹرول بالٹک. جرمنی نے کیا کیا, ریشیا چونکہ ان کے اندر جو انڈسٹریز تھے وہ بہت کم تھیں, تو دوسری طرح سے جرمنی نے ایک امپورٹنٹ روٹ جو تھا دیٹ از دا بالٹک سی, تو اس بالٹک سی پہ قبضہ کر لیا تھا. تو جہاں سے ریشیا کو سپلائی آ رہی تھی, جب ریشیا کو سپلائی ہی بند ہوئی تو انڈسٹریز بہت کم تھی. انڈسٹریز کم ہونے کے باوجود جب سپلائی کم ہوئی تو ان کو کیا ہوا, جو انڈسٹریل اکوپمنٹس تھے وہ ریشیا میں اب دن بدن ایک تو مطلب ہم کہیں گے کم ہوتے گئے, اور دوسری طرح سے ان کا نقصان بھی ہوتا گیا. اتنا ہی نہیں, دباؤ پڑنے کے بعد ان کی جو ریلوے ٹریکس ہے بہت ساری چیزیں ان پہ بھی اب کریکس جو ہے وہ بھی ختم ہونے لگے, کیونکہ ریشیا کی جو سپلائی تھی انڈسٹریل سپلائی تھی وہ بالٹک سی سے آتی تھی, تو اس کو جرمنی نے کنٹرول کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ریشیا کو بہت سارا نقصان اٹھانا
पड़ा। अब रशिया ने क्या किया, तो रशिया ने इसी के साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया जो भी एबलर पर्सन है, जिसको मतलब ये होगी कि जो जंग लड़ सकता है थोड़ा ठीक है, जो मतलब डिसेबल्ड नहीं होगा, तो डिसेबल्ड के बगैर जितने भी लोग उन सबों को कहा गया है कि आप जंगों में शामिल हो जाए। तो जब ये जंगों में शामिल हो गए तो लेबर शार्टेज हो गई दूसरी तरीके से। जब सारे लोग किसकी तरफ पहुंच गए, जंग की तरफ पहुंच गए, तो रशिया में जो है मजदूरों की कमी होने लगी, जिसको हम कहते हैं लेबर शार्टेजेस। तो लेबर शार्टेजेस हो गई वहाँ पे, स्मॉल स्मॉल वर्कशॉप जो थे वो भी अब शट डाउन होने लगे, क्योंकि मजदूरों की कमी होने लगी। जब मजदूरों की कमी होने लगी तो जो है जो भी छोटे छोटे मतलब इतनी मजदूरों की कमी होने लगी कि छोटे छोटे कारखाने जो भी थे उन पे भी असर होने लगी, वो भी दिन ब दिन बंद होते गए। तो और इसी के साथ साथ जो है लोगों को मतलब चूँकि सारे लोग किसी तरफ पहुँच गए, आर्मी में इन्वॉल्व हो गए, जंग की तरफ, तो उनको फीड करने के लिए बहुत ज़्यादा राशन की ज़रूरत पड़ती थी, फीड आर्मी। तो इस तरह से लोग जो है सिटीज़ में या इसमें, तो इस तरह से जब आर्मी को सप्लाई करने के लिए, गुज़ा सप्लाई करने के लिए सारे मटेरियल जो है वो आर्मी को सप्लाई किया जाता था। इस तरह रशिया के शहरों में, गांवों में, हर जगह जो है शार्टेज हो गई। किसकी शार्टेज हो गई? ब्रेड की, फ्लोर की, यानी कि आटा जो था या रोटी जो थी, इसकी बहुत ज़्यादा कमी होने लगी। तो इस तरह से 1900 विंटर जो है, समर जो आ गया, मतलब विंटर जो आ गया क्या पे रशिया में 1916 में, तो इस तरह से वहाँ पे जब रोटी कमी, तो इस तरह से वहाँ पे जो है दंगे फसाद शुरू हो गए। तो इस तरह से जो है आम दुकानों पे जब रोटी कम हो गई तो वहाँ पे अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि जो उसको कहते हैं राइट, दंगे फसाद शुरू हो गए। तो इस तरह से रशिया में जो है हालात बिगड़ने लगे। तो रशिया एक ऐसी मुसीबत की तरफ, सिविल वार की तरफ बढ़ने लगा, जो फिर एक नई सूरत में इख्तियार कर गया, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे रशिया जो है, रशिया में तब्दीली आई, क्या एक्टिविटीज़ हो गई। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवोल्यूशन। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन द पेट्रोग्राड। तो इंशाल्लाह आप भी मसाल के तौर पर तैयार रहेगा। सुबह इंशाल्लाह जो हमारा क्लास होगा वो यही होगा कि फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो तब तक के लिए आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज़।